السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ ناظرین، 2018 سے پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت قائم ہوئی ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ جو در حقیقت قادیانی ہیں ان کی حکومت ہے۔ پے در پے تحریک انصاف کی حکومت کے ایسے اقدامات سامنے آنے لگے ہیں جو پاکستانیوں کے دلوں کے جذبات کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے ایمان جیسے نازک اور حساس معاملے کو چھیڑنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی تازہ واردات کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ڈالی گئی ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ایک پوسٹ ڈالی جاتی ہے ریممبرنگ آور لیجنڈری ہیروز کے نام سے۔ اس کے اندر ظفر اللہ خان قادیانی کی تصویر لگا کے لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہاں تک بات کسی حد تک سچی ہے، لیکن اس سے جو اگلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے قرارداد پاکستان کو لکھا تھا، جو کہ 100% جھوٹ اور پہلی دفعہ ایسی بات کی گئی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے آفیشیل پلیٹ فارم پر۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کسی قادیانی کے ہاتھوں میں ہے جو اپنی مرضی کی تاریخ پاکستان کے عوام کے ذہنوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تحریک جو پاکستان کی قرارداد لاہور لکھنے والے کا نام سب کو پتا ہے کہ وہ سر سکندر حیات تھے۔ اس کے علاوہ اگر ظفر اللہ خان کی بات کریں تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور وہ بھی پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر۔ حالانکہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں مسلمان ریاست کا کافر وزیر ہوں یا پھر کافر ریاست کا مسلمان وزیر، اس لیے میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ 8 فروری 1950 کا روزنامہ ذمہ دار، جس کے جو بانی ہیں وہ مولانا ظفر علی خان تھے، اس کی سرخی تھی، اور ثبوت کے طور پہ میں ماہنامہ بینات محرم 1440 کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جو آپ اپنے ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظفر اللہ خان قادیانیوں کے ہاں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ اپنی جماعت قادیان کے ساتھ کس قدر مخلص تھا، اس کا ثبوت میں آپ کو خود قادیانیوں کی ویب سائٹ الفضل سے پیش کرتا ہوں، جس کے اوپر ظفر اللہ خان قادیانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے: حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان رضی اللہ عنہ خلافت احمدیہ کے فدائی، جان نثار عاشق، کلمت اللہ۔ اور یاد رہے یہ اس ویب سائٹ کا وہ خانہ ہے جہاں پہ سیرت صحابہ اکرام کا جو ان کے صحابہ اکرام ہیں ان کی سیرت لکھی گئی ہے۔ وہاں پہ ظفر اللہ خان کو آپ اپنے ساتھ اسکرین پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ الفضل جو قادیانیوں کی اتھینٹک اور آتھورائزڈ ویب سائٹ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اسی ویب سائٹ میں آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 ستمبر 1940 کا دن تھا۔ آپ کی نشست یعنی ظفر اللہ خان کی نشست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں کے قریب تھی، اور سارا وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ٹکٹکی لگائے دیکھتے تھے۔ یہاں پہ حضور اور مسیح موعود سے مراد لانتی مرزا قادیانی ہے، اور آپ سے مراد ظفر اللہ خان ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی مضمون کے اندر اگر آگے آ کے ہم دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی امور کی انجام دہی، اگر کہیں مشکل پیش آئی، کہیں مشورہ لینا ناگزیر ہوا تو بلا جھجک دربار خلافت کا رخ کیا، اور پھر اسی مشورے پر کما حقہ عمل پیرا ہوئے۔ اس کے بعد اسی مضمون کے اندر جو الفضل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے ظفر اللہ خان قادیانی سے پوچھا کہ آپ اپنی 93 سالہ زندگی کا نچوڑ بتائیں کہ آپ اتنے زیادہ کامیاب کیسے ہوئے، تو وہ اپنی کامیابی کا نچوڑ بتاتا ہے کہ میں 93 سال کے اندر اس لیے اتنا کامیاب ہوا کہ میں خلافت کا وفادار اور تابعدار رہا، اور خلافت سے مراد کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اور پھر اس کے بعد مرزا بشیر الدین اس کا بیٹا، یہ اس کا تابعدار رہا، اور اپنی تمام تر کامیابیوں کو انہی کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑا، اسی ٹویٹر کی پوسٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کے مقدمے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اٹھایا، اور اسی مضمون کے اندر آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں جہاں گئے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے، تو انہوں نے ہر جگہ جا کے قادیانی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، قادیانی کمیونٹی کے قدموں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اور پھر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ غدار تھا اور اگر یہ پاکستان کا وفادار نہیں تھا تو قائد اعظم نے اس کو
وزیر خارجہ کیوں بنایا؟ آج میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ ماہنامہ البینات محرم 1440 کے شمارے کے اندر 2 کتابوں کا حوالہ دے کر یہ لکھا گیا ہے کہ 2 کتابیں پاکستان کیوں ٹوٹا اور پاکستان کی پہلی کابینہ، اس کے اندر واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے سر جنرل ڈگلس گریس کو پاکستان کا کمانڈر ان چیف اور اس ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ صرف وائسرائے کے جو ہے اس کے حکم پہ اور اس کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کے بنایا تھا، ان کی ایما پر اور ان کے کہنے پہ کہ ہم آپ کو پاکستان دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا جو آرمی چیف ہوگا وہ بھی انگریز ہوگا، ہمارا بندہ ہوگا، اور جو پہلا وزیر خارجہ ہوگا ظفر اللہ خان قادیانی وہ بھی ہمارا بندہ ہوگا۔ پاکستان کی پہلی کابینہ نامی کتاب کے اندر آگے چل کے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وائسرائے نے ظفر اللہ خان کی تقرری پر بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ دھمکی دی جب تک یہ اعلان نہیں کیا جاتا اختیارات کی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ ظفر اللہ خان قادیانی کو قائد اعظم نے کیوں وزیر خارجہ بنایا تھا، اور اگر قائد اعظم کی اس کے ساتھ اتنی ہی دوستی تھی تو اس بدبخت نے پھر قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا اور قائد اعظم کے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ الفاظ بولے کہ مجھے آپ ایک مسلمان ریاست کا کافر وزیر خارجہ یا پھر کافر ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اس جملے پہ اس پہ آئین پاکستان حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا یہ قائد اعظم کی توہین کے مترادف نہیں ہے؟ اور پھر آپ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا اور قائد اعظم کا کس قدر مخالف تھا کہ جب تحریک ترک موالات چلی اور قائد اعظم نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مسلمان لوگوں کو جو ہے وہ انگلینڈ کی طرف سے خطابات ملے ہیں اور جو جاگیریں ملی ہیں اور جو سر کے خطاب ملے ہیں وہ سب واپس کریں گے، تو ظفر اللہ قادیانی نے سر کا خطاب واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ یہ کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا کے اندر واضح الفاظ کے اندر لکھا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی یہ اقرار کرتا رہا کہ میں خلافت کا تابع دار ہوں، میں قادیانی خلیفہ کا تابع دار ہوں، اس کی طرف سے جو حکم ملے گا میں وہی مانوں گا، اور جو الفضل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں نے دینی اور دنیاوی اور سیاسی امور میں جب کبھی مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے خلافت سے رجوع کیا اور وہاں سے جو حکم مجھے ملا میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اس شخص کے بارے میں پاکستانی گورنمنٹ کے ٹویٹر ہینڈل پر ایسے الفاظ اور اس کی ستائش اور اس کی حوصلہ افزائی اور پھر اس کو قرارداد لاہور کا جو ہے وہ رائٹر قرار دے دینا، یہ سوائے ظلم و زیادتی کے اور کچھ نہیں، اور نئی نسلوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش ہے کہ وہ قرارداد لاہور جو سر سکندر حیات نے لکھی، اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا ڈرافٹ مولانا ظفر علی خان نے تیار کیا، لیکن اس قرارداد لاہور کو جو پاکستان کے قائم ہونے کی پہلی اینٹ تھی اس کو ایک پاکستان کے غدار کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جو قائد اعظم بانی پاکستان کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے۔ پاکستان کے عام لوگوں ہوش کرو کہ کیسے آج تمہاری تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کوشش کے خلاف نہ بولے، آج ظفر اللہ قادیانی کو آپ نے قرارداد لاہور کا خالق مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ پاکستان کا محسن تھا، تو پھر کل کو چن چن کے تمہارے علماء کے نام اور ان کی خدمات کو تاریخ کی کتابوں سے ہٹا کر ان کی جگہ من پسند لوگوں کے ناموں کو درج کیا جاتا رہے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کام پوری تیزی، تندہی اور جانفشانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو اس ظالمانہ اقدام اور اس اینٹی مسلم جو ہے وہ اقدام ہے اور ایک غیر مسلم کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلافے جو حکومت پاکستان دلا رہی ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، اس کے خلاف بات کرنی ہوگی اور حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرے اور وضاحت پیش کرے کہ جناب قرارداد لاہور کا خالق ظفر اللہ قادیانی نہیں بلکہ ایک مسلمان سر سکندر حیات یا پھر ایک قول کے مطابق مولانا ظفر علی خان تھے۔